السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے کل ہم نے فتح مکہ کا عنوان شروع کیا تھا۔ اس عنوان کے تحت ہم نے جو کام کیا عملی کتاب میں آپ کو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے کام کیا ہوگا۔ ماڈل کے طور پر آج کل والا کام آپ کو دکھایا جائے گا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اس میں اصلاح لے سکیں۔ عزیز طلباء، آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ فل ان دا بلینکس تھی۔ اس میں آپ فل ان دا بلینک نمبر 6 دیکھیں کہ اس میں ایک غلطی ہے۔ خالی جگہ میں خط لے کر ایک ڈیش نے مکہ کی طرف روانہ ہوئی، یہ نے آپ کاٹ دیں گے۔ آپ دیکھیں اس میں ریڈ کلر کا سرکل کیا ہوا ہے، یہ ہے خط لے کر ایک ڈیش مکہ کی طرف روانہ ہوئی، تو اس کے درمیان میں آئے گا گانے والی عورت۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل والا کام آپ نے یہ اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا۔ سوالات جوابات میں اس میں کچھ تھے اور یہ کام سوال نمبر 10 تک۔ اس کے بعد ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہی فتح مکہ کا عنوان آگے مزید چلے گا اور پھر آخر میں آپ کو کام عملی کتاب میں سمجھایا جائے گا۔ کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابو سفیان یہ اسلام لا چکے تھے۔ ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعزاز ملا کیونکہ یہ مکہ کے سرداروں میں تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا تو اس کو امن مل جائے گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میرا گھر تو اتنا کم ہے، اتنا چھوٹا ہے، اس میں کتنے لوگ آ سکیں گے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا، مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا تو وہ بھی امن پالے گا۔ پھر فرمایا جو اپنے گھر کے دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امن پالے گا۔ تو یہ ابو سفیان کو اعزاز ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو 20 رمضان المبارک 8 ہجری پیر کا دن تھا جب آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ ام ہانی کے گھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، 8 رکعات پڑھیں اور یہ چاشت کی نماز تھی۔ اس نماز کو صلاۃ الفتح بھی کہا گیا۔ پھر کفار کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو ٹکراؤ ہوا۔ ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مکہ کے اندر داخل ہوا۔ اس لشکر کے ساتھ بنو بکر نے اور قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ٹکراؤ کیا جس میں 20 لوگ بنو بکر کے مارے گئے اور 3 یا 4 آدمی جو ہے یہ حذیل کے اس کے اندر مارے گئے۔ اس میں 2 صحابہ بھی شہید ہوئے جن کے نام قیس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دوران ایک معجزہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ میں تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک چھڑی تھی یا ایک نیزہ تھا جس سے آپ اشارہ کرتے تو یہ بت گرتے جاتے۔ اسی طرح آج کے سبق میں ہم نے حجابت اور سقایت سے متعلق بھی پڑھنا ہے۔ اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیں۔ حجابت کہتے ہیں بیت اللہ کی دربانی، بیت اللہ کا انتظام سنبھالنا، اور سقایت حجاج کرام کو آب زمزم پلانا۔ تو یہ ذمہ داری اس کے حوالے سے بھی بات چیت آج کے سبق میں موجود ہے۔ اور بیت اللہ کی جو چابی ہے، کنجی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کو عنایت فرمائی اور ان کو فرمایا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ ابھی ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ یہ جو اہم عنوانات ہیں یہ تفصیل سے سبق میں موجود ہوں گے۔ آخر میں آپ کو عملی کتاب کا کام سمجھایا جائے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اعزاز۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، یعنی اس کو امن حاصل ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے گھر میں سارے لوگ کہاں آ سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد بھی کافی نہیں ہو سکتی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو اعزاز ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو لے کر پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ لشکر اسلام کو دیکھ سکیں۔ جب ابو سفیان نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر لشکر کی مختلف دستوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل مکہ کو سمجھانا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور مکہ پہنچ کر یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہولناک لشکر کو لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو اس کو امن ہے، یا جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے۔ لوگ یہ اعلان سنتے ہی بھاگے، کوئی مسجد حرام کی طرف تو کوئی اپنے گھر کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 20 رمضان المبارک 8 ہجری پیر کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی جانب مقام قدا سے مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے زیریں حصہ سے داخلے کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ سینہ تان کر کسی فوجی کی طرح فخر سے چل رہے تھے، بلکہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع و انکساری کو اختیار فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ام ہانی کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، غسل فرما کر 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ علماء کی اصطلاح میں اس نماز کو صلاۃ الفتح کہتے ہیں، جو فتح کے شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کفار اور مسلمانوں کا ٹکراؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے زیریں حصے سے مکہ میں داخل ہوئے تو بنو بکر، بنو حارث اور قبیلہ حذیل، یہ 3 قبائل کے کچھ لوگ اور کچھ اوباش بدماش قسم کے کفار مکہ مقابلے کے لیے جمع تھے۔ اوباش گھومنے پھرنے والے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بے جگری سے یعنی جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا تو یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے۔ بنو بکر کے تقریباً 20 آدمی اور حذیل کے 3 یا 4 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 2 صحابی شہید ہوئے، جن میں سے ایک تو قیس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد حرام میں داخلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور ساتھ یہ پڑھتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، اور بت منہ کے بل گر جاتے تھے۔ باب کعبہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ باب کعبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور خانہ کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اس خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں
ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، غلطی سے ہونے والے قتل کی دیت یعنی خون بہا کا بیان فرمایا۔ جاہلیت کی تمام فخر و غرور کی باتوں کو باطل قرار دیا۔ فرمایا کہ سب لوگ بنی آدم سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور عزت و شرف کا معیار صرف تقوی پر ہے۔ قریش سے دریافت فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا بھلائی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر آج کوئی عتاب اور ملامت نہیں۔ عتاب یعنی پکڑ، عذاب۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حجابت و سقایت۔ حجابت کا مطلب ہے بیت اللہ کی دربانی اور سقایت کا مطلب ہے موسم حج میں حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا۔ یہ دونوں بہت اعلیٰ خدمتیں ہیں۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کی کنجی ہمیں عطا کیجیے تاکہ سقایت زمزم کے ساتھ حجابت کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بیت اللہ کی کنجی ان کو مرحمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ کنجی ہمیشہ کے لیے لے لو، یعنی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ یہ کنجی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہی۔ وفات سے قبل انہوں نے کنجی اپنے چچا زاد بھائی شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ چنانچہ آج تک کعبہ کی کنجی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی تحویل میں ہے۔ عزیز طلباء، اب آخر میں عملی کتاب کا کام دیکھیں جو آپ کل کریں گے۔ ایک تو عزیز طلباء یہی جو فل ان دا بلینک ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے، ان میں سے مزید آپ نے دیکھنی ہے۔ یہ میں نے کچھ ٹک کیا ہوا ہے، ساتھ نشان لگایا ہوا ہے۔ یہ خالی جگہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں، اس کو آپ نے اس کے مطابق مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد کچھ سوالات جوابات ہیں، سوال نمبر 11 سے لے کر سوال نمبر 17 تک۔ یہ سوالات جوابات بھی آج کے پڑھائے گئے سبق کے مطابق آپ نے لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔